دعاؤں کی قبولیت کا بہترین نسخہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے، جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جو کچھ بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے۔ آپ نے سستی نہیں کرنی، نہ ہی سارا دن سو کر گزارنا ہے۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور یہ دعائیں ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میرے وقت میں برکت ڈال دے۔ وقت میں برکت ہوگی تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں سستی سے۔ سستی کی وجہ سے بہت سے کام رہ جاتے ہیں، اس لیے یہ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایسی دعائیں جو اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، یا اللہ میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ اللہ، میں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں۔ یا اللہ، مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے۔ سایہ عطا فرما پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز۔ یا امتی کی مبارک آواز کو میرے سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال والاکرام، میرا حساب آسان فرمانا، میرے گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا۔ میری کتاب میرے داہنے ہاتھ کو عطا فرمانا۔ اے اللہ، روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دے۔ اے میرے رب، مجھے پل صراط سے بچا لے اور نار دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔ یا غفار، مجھے مقدور کر کہ میں خود کو وہاں پاؤں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوں، اور وہاں کہ جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائیں۔ یا اللہ، مجھے، میرے اہل و عیال، میرے ہر ایک اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے پڑھنے والے کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے رب، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجیر سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے
تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا، اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا جسے اٹھانے کی ہم میں سخت نہ ہو۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا۔ کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اور جو فوت ہو چکے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں۔ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں، اور میری خواہش میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہر معاملہ میں میری مدد فرما، اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ میرا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔